السلام علیکم دوستو، میں ہوں مشرف حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا نیا یوٹیوب چینل الحمد نالج۔ جھکی ہوئی کمر، ہاتھ میں لکڑی کی چھڑی اور ایک تھیلا، یہ ہیں حضرت بہلول۔ بچوں سے دل لگی کرنا، بچوں کی طرح کی شرارتیں کرنا اور سارا دن بغداد کی گلیوں میں گھومتے رہنا۔ جہاں پر رات آ جائے وہیں پر فرش محمدی پر بستر بچھانا اور سو جانا۔ یہ ہیں حضرت بہلول۔ حضرت بہلول کا پہلے تعارف کرواتا چلوں۔ حضرت بہلول ایک درویش صفت، ایک ولی کامل، ایک دانا اور عرف عام میں دیوانہ مشہور۔ حضرت بہلول کو بہلول اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی شرارتیں ہمیشہ دل کو بھاتی ہیں اور ان شرارتی باتوں میں دنیا بھر کی دانائی سمٹی ہوئی ہوتی ہے۔ تو ناظرین، واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک دن حضرت بہلول بغداد کی گلی سے گزر رہے تھے کہ ان کی نظر دو بچوں پر پڑی۔ وہ زارو قطار رو رہے تھے۔ حضرت بہلول نے ان سے رونے کی وجہ پوچھی۔ ان میں سے جو ایک بڑا تھا اس نے جواب دیا، ہم مصیبت کے مارے ہوئے ہیں۔ کیوں، کیا ہوا؟ حضرت بہلول نے شائستگی سے پوچھا۔ ہمارے باپ نے حج پر جانے سے پہلے قاضی کو 1000 اشرفیاں بطور امانت رکھوائی تھیں اور ساتھ ہی کہا تھا اگر میں حج سے واپس آ گیا تو تم سے اپنی امانت واپس لے لوں گا، اور اگر میری زندگی کا قصہ پردیس میں تمام ہو جائے تو ان اشرفیوں میں سے جتنا تمہارا دل چاہے میرے بیٹوں کو دے دینا اور باقی خود رکھ لینا۔ خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ میرا باپ حج کے سفر سے واپس نہ آ سکا اور وہ راستے میں ہی اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اب قاضی وقت نے ہم دونوں بھائیوں کو بلا کر ہمارے والد کے جانے سے پہلے والا معاہدہ دکھایا اور ساتھ ہی 100 اشرفیاں دے کر رخصت کر دیا اور کہا میں نے اپنا حق ادا کر دیا ہے، یہی تمہارے باپ کی خواہش تھی۔ اے بہلول، ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا ہے۔ حضرت بہلول کچھ لمحہ سوچنے کے بعد بولے، دوستو آؤ، میں تمہیں تمہارا حق دلا دیتا ہوں۔ یہ کہتا ہوا بہلول لکڑی کے عصا کو گھوڑا بنا کر قاضی کی عدالت کی طرف چل پڑتا ہے۔ اس کے پیچھے پیچھے وہ 2 بچے بھی ہوتے ہیں اور بہلول کو عدالت کی طرف جاتا دیکھ کر بہت سے بچے بہلول کے ساتھ ہو لیتے ہیں اور اس طرح بچوں، بزرگوں اور جوانوں کا ایک ہجوم لے کر حضرت بہلول قاضی کی عدالت میں پہنچ جاتے ہیں۔ قاضی صاحب، ذرا ان بچوں کا واقعہ تو بتائیے۔ قاضی صاحب نے فرمایا، بہلول، ان کا باپ جانے سے پہلے مجھ سے ایک معاہدہ کر کے گیا تھا اور معاہدہ کچھ یوں تھا، 1000 اشرفیاں وہ میرے پاس بطور امانت رکھوا کے گیا اور ساتھ ہی یہ کہا اگر میں حج کے سفر سے واپس آ گیا تو میں 1000 اشرفیاں تم سے واپس لے لوں گا، اور اگر میں حج کے سفر سے واپس نہ آ سکا تو ان میں سے جتنا تمہارا جی چاہے میرے بچوں کو دے دینا اور باقی خود رکھ لینا۔ اب اللہ کی کرنی کہ وہ بیچارہ حج کے سفر سے تو واپس نہ آیا اور میں نے معاہدے کے عین مطابق اپنی دل سے 100 اشرفیاں ان دونوں کو دی ہیں، مگر یہ دونوں تو مجھے بدنام کرنے پر تلے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے ان کے ساتھ کوئی زیادتی کر لی۔ اب تم ہی بتاؤ بہلول، کیا میں نے کوئی ناانصافی کی ہے؟ حضرت بہلول نے فرمایا، قاضی صاحب آپ صحیح فرما رہے ہیں، مگر شاید آپ ان بچوں کے باپ کی بات کو صحیح طور پر سمجھ نہیں سکے۔ وہ کیسے؟ قاضی نے حیران ہو کر پوچھا۔ حضرت بہلول مسکرائے اور فرمایا، قاضی صاحب ابھی تو آپ نے بتایا ہے کہ ان کے باپ کے الفاظ تھے جتنا آپ کا دل چاہے وہ بچوں کو دے دیجئے گا، اور آپ بچوں کو دے رہے ہیں 100 اشرفیاں، جبکہ آپ کا دل تو 900 اشرفیوں پر ہے نا، اور یہی 900 اشرفیاں بچوں کا حق ہے، جبکہ باقی کی 100 اشرفیاں آپ رکھ لیں۔ بس اتنا کہنا تھا کہ مجمع میں سے
تائید کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ ہر شخص کہہ رہا تھا ہاں ہاں بہلول کا فیصلہ بالکل ٹھیک ہے، ان بچوں کو 900 اشرفیاں ملنی چاہیے اور قاضی کو 100 اشرفیاں، اور قاضی بیچارہ شرمندہ ہو گیا اور اسے 900 اشرفیاں دینا ہی پڑی۔ اسی طرح حضرت بہلول کی دانائی سے 2 یتیم بچوں کا ہاتھ مارے جانے سے بچ گیا۔ اب میں چاہتا ہوں آپ سے اجازت۔ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرنے کے لیے کمنٹ سیکشن کو استعمال کیجیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز اس کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور آگے شیئر کر دیں۔